الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے وہ ایک واضح دین ہے اور اس کا راستہ کھلا ہوا اور واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نبی اسی لیے مبعوث فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے واضح کر دیں حق کے راستے کو اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے احکام کو پورے طور پر واضح کر دیں۔ تبیین کا کام اور بیان یعنی واضح کرنے کا کام ان کا ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے حق کو واضح کر دیتے ہیں، لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں، روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے اور جب اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا اسی وقت انسان سے بتا دیا گیا کہ اس دنیا میں ایک مدت تک تم کو رہنا ہے، پھر اس کے بعد اس دنیا میں رہنے کا وقت ختم ہو جائے گا، اور جب اس دنیا میں رہو گے تو اس وقت میرے نبی اور رسول تمہارے پاس آتے رہیں گے اور میرے راستے کو تم پر واضح کرتے رہیں گے۔ بس جو شخص تقوی اختیار کرے گا، صلاح اور اصلاح کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے انجام اور اپنی سزا کو بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کا سلسلہ جاری فرما دیا اور نبی آئے اور انسانوں کی ہدایت کی، ان کو راستہ بتایا۔ سب سے اخیر میں ہمارے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کو 23 سال کی مختصر زندگی نزول وحی کے بعد عطا فرمائی، لیکن اس 23 سال کی مختصر زندگی میں ایسا کامل اور مکمل نمونہ بنایا کہ اگر آدمی اس میں غور و فکر کرے تو وہ خود بھی ایک بڑا معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنایا اور سب کے لیے نمونہ بنایا، اسوہ بنایا۔ آپ کو کسی ایک قوم کی طرف مبعوث نہیں فرمایا، کسی ایک ملک کی طرف مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرما دیا کہ دیکھو میں نے تم کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو روشن اور کھلا ہوا راستہ ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو میرے بعد بہت سی باتیں ایسی پیدا ہوں گی جو نئی نئی ہوں گی، اختلاف ہوں گے، لیکن تم میرے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، میرے صحابہ کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو رضی اللہ عنہما، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو،
میرے صحابہ کے نمونے کو اختیار کرو اور ان کو برا بھلا مت کہو، وہ اس امت کے سب سے اچھے اور سب سے بہترین لوگ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے دین کو کامل و مکمل اللہ نے آپ کے ذریعے سے فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا۔ جب اللہ نے ایسا دین ہم کو عطا فرمایا ہے جس دین کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس دین کی قدر کریں اور اس نعمت اسلام کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریں، اور وہ صحیح شکر یہ ہے کہ اسلام کو پورے طور پر اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں اطاعت میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کی گمراہی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے کتاب کے کچھ حصوں کو لے لیا اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیا، دین کے کچھ حصے کو اختیار کیا، کچھ حصے کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے صحیح نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ صحیح نتیجہ اس وقت برآمد ہوگا جبکہ دین کو پورے طور پر اختیار کیا جائے گا۔ انبیاء کرام کے اس دنیا میں تشریف لانے کا ایک بنیادی مقصد علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، ہر قسم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ظلم، سب سے بڑا ظلم تو اس روئے زمین پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کو قرآن نے ظلم عظیم کہا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، بلا شبہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، شرک کو ظلم عظیم قرار دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ذرہ برابر ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو اپنے آپ پر؟ اینا لم یظلم نفسہ، اس لیے کہ اپنے نفس پر ظلم گناہ کر کے وہ تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ تم نے اللہ کا ارشاد نہیں سنا کہ ان الشرک لظلم عظیم، جو اپنے ایمان میں ظلم کی ذرہ برابر ملاوٹ نہ کرے اس کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اس سے بچنا چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں بہت ہیں اور بہت واضح ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من لقی اللہ لا يعدل به شيئا في الدنيا ثم كان عليه مثل جبال ذنوب غفر اللہ له، جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ دنیا میں اللہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتا تھا اور اس کے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ چاہے گا ان کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو بالکل واجب کر دینے والی ہیں، لازم کر دینے والی ہیں۔ وہ دو چیزیں جو واجب اور لازم کر دینے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو مرے گا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا وہ ضرور جنت میں جائے گا، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جائے۔ جیسے حدیثوں میں ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قیامت کی ہولناکیوں میں بھی گرفتار عذاب ہوں گے ایک طرح سے، اور پھر بعض جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت و سفارش ہوگی، اور انبیاء کرام کی شفاعت و سفارش ہوگی، صلحاء امت کی سفارش ہوگی، یہاں تک کہ حق تعالیٰ خود اپنے دست رحمت سے ایک مخلوق کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو یہ بہرحال جنت میں جائیں گے وہ۔ تو
تو جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائیں۔ تو آپ اسی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو مرے گا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور دوسری چیز جو واجب اور لازم کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا تھا وہ دوزخ کے اندر جائے گا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کے بادل تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، جب تک کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ما لم تشرک بی شیئا، جب تک تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی ایسی دی، تربیت بھی ایسی کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ ان چیزوں سے بھی آپ نے بچایا جن چیزوں سے شرک کا شبہ پیدا ہوتا تھا۔ آپ نے بڑی احتیاط فرمائی، مثلا مسجد میں جب نماز ہو رہی ہو، جماعت ہو رہی ہو، کوئی نماز کے لیے جائے، اگر دوڑتا ہوا جائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرما دیا، لا تأتوا الصلاۃ وانتم تسعون، دوڑتے ہوئے نماز کی طرف مت جاؤ، بلکہ اس حال میں جاؤ کہ تمہارے اوپر سکینت و وقار ہو۔ ہاں کچھ تیز رفتاری سے چل سکتا ہے آدمی، مگر دوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ جماعت چھوٹ جائے گی، دوڑنے سے منع کر دیا گیا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً اس میں یہ حکمت و مصلحت ہے کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کسی معبود کی عبادت کرتے ہیں جو مسجد میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے شریعت نے منع کر دیا اور ایسے شائبے سے بھی بچنے کا حکم فرما دیا۔ ایسے ہی مخصوص اوقات میں نماز کی ممانعت ہے اور اس کی بھی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری عبادت کا کوئی تعلق سورج کے ڈوبنے یا سورج کے نکلنے یا سورج کے عروج پر پہنچنے سے ہے، اس سے ہماری عبادتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ملک میں بعض برادران وطن جو ہمارے دین سے ناواقف ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی ناواقفیت ہی ان کی بہت ساری غلط فہمیوں کا سبب ہے۔ ان میں سے بعضوں کا تو خیال ایسا ہے کہ ہم شاید اذان میں اکبر بادشاہ کا نام لیا کرتے ہیں، تو جن کی جہالت کے یہ عالم ہو تو پھر ان کا کیا کہا جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ڈوبتے سورج کی نعوذ باللہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو کسی علاقے میں رہنے والا مغرب کی طرف رخ کرتا ہے، کسی علاقے میں رہنے والا مشرق کی طرف کرتا ہے، کسی کا شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف۔ اس سے ہمارا سورج کے ڈوبنے یا غروب ہونے سے سورج سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق۔ تو شریعت نے وہاں بھی احتیاط کر دی اور وہاں پر بھی ایسی تعلیمات دے دی کہ ہم کو بچا دیا ایسی چیزوں سے جو شرک کا وہم پیدا کرنے والی تھی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں شریعت نے اس کا لحاظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کسی شخص کی زبان سے یہ نکل گیا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو کہ جو اللہ نے تنہا اللہ نے چاہا، یہ مت کہو ما شاء اللہ و شئت۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بندے کی مشیت بھی چونکہ سبب کے درجے میں کار فرما ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی اسے ذکر کرنا چاہے تو واو کے حرف کے ساتھ ذکر نہ کرے بلکہ ثم کے حرف کے ساتھ ذکر کرے، یوں کہے کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، اللہ نے چاہا اور پھر سبب کے درجے میں فلاں نے چاہا۔ لیکن واو کے ساتھ اگر بولو تو دونوں میں برابری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت اور مخلوق کی مشیت دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی، اصل مشیت تو اللہ کی ہے، اور تمہاری مشیت کا کیا ہے کہ تم تو مشیت بھی تمہاری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ لہذا سبب کے درجے میں اگر کوئی کسی مخلوق کی مشیت کا ذکر کرنا چاہے اور مخلوق کے چاہنے کے دخل کو بتانا چاہے تو وہ واو کے بجائے ثم کا حرف استعمال کرے، مگر واو کا استعمال نہ کرے کہ کہیں مخلوق میں اور خالق میں یکسانیت محسوس نہ ہو۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو تنہا اللہ نے چاہا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی کہنا ہی چاہے تو کہے ما شاء اللہ ثم شاء فلان، یوں کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے کسی نے
کوئی بات کہہ دیے سی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کا ایک درخت ہے ذات انواب، اس پر اپنے ہتھیار لگایا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیا جائے، ہم بھی ہتھیار لگا دیا کریں۔ تو وہ تو اس درخت کو ایک مقدس چیز سمجھتے تھے اور اپنا ایک مخصوص عقیدہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کا ویسا عقیدہ تو نہیں تھا۔ دل میں ایک بات آئی، عرض کر دیا کسی کی زبان سے یہ بات نکل گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو ایسے ہی فرمائش کی جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے فرمائش کی تھی، جب کسی کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے وہ سی بات تو نہیں کہی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی کہ دیکھو ان کی مشابہت سے بھی تمہیں بچنا ہے، لہذا تمہیں ایسی باتوں کا تقاضا اور مطالبہ اور ایسی درخواست تو تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ قدم قدم پہ منع کیا، روکا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ قسم اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، قسم کے معنی ہوتے ہیں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تو گواہ تو وہی بنے گا اللہ جو ہر جگہ حاضر ہے، موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے گویا شرک کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے، اس کی مشیت سے، اس کی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ پڑے ہوئے تھے بہت سی غلط چیزوں میں، منحوس سمجھتے تھے، کسی چیز کو برا شگون لیتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان خرافات سے نکالا اور ایک اللہ پر یقین عطا کیا، ایسا مضبوط یقین عطا کیا کہ دنیا ان کے سامنے مسخر ہو گئی۔ مخلوق سے ڈرنے والا نہیں بنایا، خالق سے ڈرنے والا بنایا، بلکہ ایسا سجدہ دیا جس نے ہزاروں سجدوں سے نجات دے دی۔ جیسے کسی نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدشگونی لے گا وہ گویا شرک کرے گا۔ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے۔ افسوس کہ اب مسلمان کے گھروں میں یہ حال ہے کہ مسلمان بدشگونی لیتا ہے، کبھی عورت کو منحوس قرار دیتا ہے، کبھی کسی قدم کو منحوس قرار دیتا ہے، حالانکہ مسلمان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، جس کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ مسلمان کو اس پر مضبوطی سے جمنا ضروری ہے کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے اور سب سے بڑی بنیاد، سب سے اہم بنیاد ہے۔ بے شک امت میں بعض مسائل میں اختلاف ہے، لیکن میرے دوستو اس سے ہٹ کر اگر ان کو کچھ دیر کے لیے ہٹا بھی دیا جائے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کھلے طور پر اس امت کے اندر گمراہی کی پیدا ہو گئی، کھلے طور پر گمراہی کی پیدا ہو گئی۔ بزرگوں کے لیے ایصال ثواب حق ہے، اور آدمی اپنے والدین کے لیے کرے، اساتذہ کے لیے کرے، مشائخ کے لیے کرے، جن سے فائدہ اٹھایا ان کا حق ہے کہ آدمی ان کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ عقیدہ اور فکر پیدا ہو جائے کہ اگر ہم نے اس کا ناغہ کر دیا تو مصیبت آ جائے گی، نماز کا ناغہ کرنے پر ڈر نہیں، روزے کا ناغہ کرنے پر ڈر نہیں، زکوٰۃ چھوڑنے پر ڈر نہیں، اور گناہوں کے کرنے پر ڈر نہیں، اور کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے ناغہ ہو جانے پر یہ ڈر کہ اس پر مصیبت آ جائے گی، میرے دوستو یہ بہت بڑی بیماری کی بات ہے یہ کہ آدمی کے اندر کوئی اور جراثیم پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے بچنا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ پھر بعض کام ایسے ہیں جو امت میں سب کے نزدیک ہی غلط ہیں، مگر مسلمان ہیں کہ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ کہیں ناریل پھوڑے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ناریل پھوڑنا ایک طرح کا عبادت کا کام ہے، اللہ یہ تو غیر مسلموں کا پوری طرح سے انہی سے لیا ہوا عمل ہے، اس کا سنت سے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں، سرے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لنگڑی لولی دلیل نہیں مل سکتی، کوئی کمزور سے کمزور مکڑی کے جالے کی طرح کی کوئی بنیاد نہیں مل سکتی۔ ایسا بے بنیاد عمل اور ایسا مشرکانہ کام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر ناراض ہو رہے ہیں کہ صحابہ نے ایک ذات انواب مقرر کرنے کے لیے کہہ دیا، اور یہاں من عن وہ عمل لے لیا گیا جو عمل مشرکین اپنے بتوں کے سامنے کرتے ہیں۔
والعیاذ باللہ۔ پھر کہیں اللہ کے گھر کے سوا کسی گھر کا طواف نہیں کیا جا سکتا، کسی گھر کا طواف نہیں کیا جا سکتا، کسی در کا طواف نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف اللہ کے گھر کا مخصوص حق ہے، اس کے سوا کہیں اور نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں کیا جائے گا انتہائی گمراہی کی بات ہو۔ مسلمان ہے نام کا مگر اس کے بعد یہ کام کرتا ہے۔ میرے دوستو، میں تو بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی کچھ چیزیں ہیں ان کو الگ رکھو، مگر ان چیزوں کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو آپ پر ایمان لایا ہے، وہ ان چیزوں پر خاموش بھی رہے اور جہاں کچھ کہہ سکتا ہو وہاں نہ کہے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے دوستو، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے لائے ہوئے دین کی سب سے اہم ترین بنیاد اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو مسلمان اس کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس کے معاملے میں خاموشی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اسے بتانا چاہیے، اچھے طریقے سے بتانا چاہیے، مناسب موقع سے بتانا چاہیے، مگر اس کو بتانا اور اس سے بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ غرض اس طرح کی گمراہیاں ہیں مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرے دو ظلم جو ہیں ان کو بھی مٹانے کے لیے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ مخلوق پر زیادتی کرے، بندے بندوں پر زیادتی کریں۔ انبیاء کرام اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں میں انصاف قائم کریں، لوگوں کو ظلم سے نجات دلائیں اور اللہ کا قانون نافذ کریں، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنائیں۔ اس لیے اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اس لیے انبیاء کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھیجا جاتا ہے، زندگی گزارنے کا قانون بھیجا جاتا ہے، اور جو قانون اللہ نے نازل فرمایا اس قانون سے بہتر کوئی اور قانون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا وہی طریقہ صحیح اور درست۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے معاملات میں شریعت کی پابندی کرنا اور ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ افسوس آج مسلمان کس قسم کے ظلم میں مبتلا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندوں میں نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم ناپسند۔ حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی دوسرے بھائی کی ایک بالشت بھر زمین ظلماً لے لے تو وہ زمین توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر ڈال دی جائے گی۔ یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتا۔ بترس آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت، مظلوموں کی بددعا سے بچو۔ آج کتنے ظلم ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گئے ہیں، اور بدترین ظلم جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ تو عنوان اس کا شادی کے معنی خوشی کے۔ کسی نے کہا تھا کہ یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو ایسی ہنسی نہ دے۔ تو ظلم کے تو اور بھی عنوان ہیں، ظلم تو گنڈے بھی کرتے ہیں، ظلم تو روڑی شیٹر بھی کرتے ہیں، ظلم تو بعض سرکاری محکمے کے لوگ بھی کرتے ہیں، ظلم تو قانون نافذ کرنے والے بھی کرتے ہیں۔ تو ظلم کی یہ جو شکلیں ہیں یہ تو ہے ہی ہیں، ان کے تو عنوان بھی ظاہر ہیں کہ ظلم کے ہیں، لیکن ایک عجیب عنوان ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ظلم کا عنوان ہے خوشی۔ ظلم کا عنوان ہے خوشی، اور خوشی کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ایسی شکلیں ظلم کی اختیار کر لی گئی ہیں اور ایسی بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں کہ بس آدمی کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا، اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا مزاج بھی نکل گیا، ظلم کو ظلم سمجھنے کا مزاج بھی نکل گیا، بلکہ ظلم کو اپنا حق سمجھ لیا گیا، یہ ہمارا حق ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔
چنانچہ اب جو مطالبات ہیں حق سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مزاج میں اتنا بگاڑ ہے کہ لڑکی والوں کو پریشان کرنا کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ انہیں ستائیں، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ تقریب میں ان کا کھانا بے دریغ استعمال کر لو، ظلم کرو ان پہ، ستاؤ ان کو۔ وہ جتنے آدمیوں کی دعوت کہیں اس سے زیادہ کو لے آؤ، بغیر کسی تکلف کے اور بے دھڑک لے کے آ جاؤ، حالانکہ ناجائز ہے۔ ایک آدمی بھی نہیں بڑھا سکتے آپ بغیر ان سے اجازت کیے، لیکن آدمی بڑھا دو، ان وقت پہ ان کو پریشان اور ذلیل کر دو، اور پھر خود ہنستے اور مسکراتے رہو اور تنتے ہوئے پھرتے رہو۔ کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ظلم کا اللہ تعالیٰ کا ویسے قانون ہے کہ جیسا جرم ویسی سزا۔ ظلم چونکہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ظالم ہمارے اوپر مسلط فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون مکافات کام کر رہا ہے۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا، گناہ کر کے، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کے متعلق دعا کرتے ہیں نماز میں بھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، بس آپ بخش دیجئے، آپ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ اس ظلم کو مٹانے اور اس ظلم سے بھی، یعنی اپنے آپ پر زیادتی کرنے سے بھی انسانوں کو بچانے کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ جو دین نبیوں نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اس دین کی محض یہ قدر نہیں ہے کہ زندگی کے چند گوشوں میں دینداری کو اختیار کر لیا جائے اور صورتوں اور شکلوں پر اور چند رسموں اور طریقوں پر اکتفا کر لیا جائے اور باقی زندگی کو دین سے خالی رکھ لیا جائے اور اس پر اطمینان کر لیا جائے۔ یہ اس دین کی ناقدری ہے۔ اس دین کی قدر یہ ہے کہ اس دین کو پورے طور پر اختیار کر لو، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، اخلاق ہوں، ہر چیز میں دین کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہے اور تمام مسائل میں دین کی طرف رجوع کرنا اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا، یہ اس کی صحیح قدر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت اسلام کی قدر نصیب فرمائے اور اسلام کی حالت